بھی ہیں اور آپ کے علاقے کو اعزاز ہے کہ دین کا کوئی بھی باریک سے باریک مسئلہ آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں نہیں ہوتا تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کانٹیکٹ یہاں پہ انشاءاللہ نمبر لکھ دیے جائیں گے. تو بہت زبردست ان کا بیان ہوتا ہے. تو میں رات دن مسلسل مصروفیات کی وجہ سے یہ زیادہ اچھا کرتا ہوں. بہت اچھا. اللہ حافظ. سلامت. تو اب ان کا علمی نکاتی بیان ہوگا مختصر. انہوں نے بھی کہیں اور حاضری، اس کے بعد انشاءاللہ میں اور آپ جب تک اللہ چاہیں گے اور جب تک میرے پاک غوث البرا چاہیں گے. سبحان اللہ. یوں میں بیان ہی شروع کروا رہا ہوں. آواز غوث سے بال تک جائے. سبحان اللہ. ابھی اور بلند آواز سے سبحان اللہ. جب بیان ہوگا تو یہ کہنا نہ پڑے کہ کہو سبحان اللہ. ہمارا کام بیان کرنا ہے، آپ کا سن کے خوش ہو کے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علامہ الحافظ القاری مفتی محمد احمد رضا صاحب قریشی القمری البریلی صاحب اپنا خصوصی خطاب آپ کو پیش کر رہے ہیں. بتو ایک کرسی اور ہو تو لیا. ہاں سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آبائک واہل بیتک واصحابک واولیائک سیدی یا حبیبی یا السلام محمد علیک رسول یا اللہ سیدی یا حبیبی یا رحمۃ العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین. الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. سالانہ بڑی 11ویں شریف کے اندر حاضر ہیں. کیا اللہ بات. تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین. صرف میں نے 2 سے 3 باتیں آپ سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امیر المومنین کی حدیث کہا گیا اور حدیث پاک کے میدان میں بہت بڑا نام ہے، ان کے استاد گرامی حضرت امام ابن ابی شیبہ اور ان کے ایک اور استاد گرامی حضرت امام ابن عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی، واہ سبحان اللہ. ان دونوں نے اپنی اپنی مصنف کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے جس میں پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، آپ کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے. اس کے مختلف طرق ہیں اور مختلف طرق کے اندر مختلف الفاظ ہیں. ان سب کا مجموعہ یہی بنتا ہے کہ 40,000 سال پہلے. اور یہ 40,000 سال ہمارے اس دنیا کے مطابق نہیں ہے. یہ کون سے 40,000 سال ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں. بہرحال فرمان عالی شان یہ ہے کہ آدم کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اور اپنی تقدیر کے اندر مجھے اپنے ہاں نبی لکھ دیا. اور نہ صرف نبی لکھا تھا بلکہ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ختم نبوت کا سہرا بھی سجا دیا. اب ہمارے سب کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم بھی لکھ دیا. پھر ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عطا فرمایا.
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی تحقیقات کو سن کر اور جن کی تحقیقات کو پڑھ کر عرب کے بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا جو مقام علمی تھا وہ واقعتاً سمجھ گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہوا عالم کوئی معمولی عالم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے علم کے خزانوں کو کھول دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مشہور زمانہ کتاب جو آپ کی زندہ کرامت بھی ہے فتاوی رضویہ شریف، اس میں نقل فرماتے ہیں ایک واقعہ، فرماتے ہیں کہ سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، سب جانتے ہیں سرکار کو معراج کا معجزہ عطا کیا گیا، سب جانتے ہیں، مشہور روایت ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ علماء سے سنتے آ رہے ہیں جب سرکار علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کس چیز پر سوار ہوئے تھے؟ براق پر ہوئے، سب کو معلوم ہے، سنتے آ رہے ہیں، اور تو براق بھی بڑا خوش نصیب تھا، یہ کسی اور وقت میں تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ براق پر آپ علیہ السلام سوار ہو کر معراج کی منازل کی ابتدا ہوئی۔ اب ذرا سنیے گا، اور براق کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور اس طرح کی دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو براق کا قد تھا وہ گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور خنجر سے تھوڑا سا اونچا تھا، یعنی گھوڑے اور خنجر کے درمیان میں تھا براق کا قد۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑے پر بغیر سہارے کے سوار نہیں ہوا جاتا، بلکہ کسی کے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ جو قدم پھنسانے کی چیز ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے جس پر قدم رکھ کے سوار ہوا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام براق پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد اقصیٰ پر حاضر ہوئے تھے اور پھر وہاں سے براق البراق پہنچے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا اور یہ کبھی نہیں سمجھا کہ آپ علیہ السلام جب براق پر سوار ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کا مبارک قدم کس کی گردن پر رہا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور پوری اس واقعے کی توثیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ علیہ السلام براق پر سوار ہونے جا رہے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبریل، عالم ارواح سے آپ علیہ السلام یعنی میرے حبیب کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کی روح کو لے آؤ اور میرے حبیب کے سامنے حاضر کرو اور یہ حکم دو کہ اے میرے حبیب، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی گردن پر قدم رکھ کے پھر براق پر سوار ہو گیا۔ اب حضور نے پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا اور اس پر سوار ہوئے براق پر، تو اس قدم مبارک کی پھر ایسی برکتیں نازل ہوئی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے لوگوں، اب میری گردن پر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک پڑ چکا ہے، اور اس قدم کا ایسا اعزاز ہے اور اس قدم کی ایسی برکتیں ہیں کہ ھذا قدمی علی رقبۃ کل ولی من اولیاء اللہ، اب جب تک کسی ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں پڑے گا تب تک وہ ولی بن نہیں سکتا۔ یہ اعلان کیا، اور آپ کا اعلان سن کر بڑے بڑے اولیاء نے سر تسلیم خم کر دیے، بلکہ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نہ صرف اولیاء انس نے بلکہ جو جنات کے اندر اولیاء تھے انہوں نے بھی اپنے سر تسلیم خم کر دیے کہ حضور آپ کا قدم ہماری قدم ہو گیا۔ حضرت سبحان الحد تو کمال کر دیا، فرمانے لگے کہ یا سیدی یا مرشدی قدمک علی رأسی وعلی رقبتی وعلی عینی وعلی صدری، کہ اے میرے شیخ، اے میرے مرشد حضرت عبد القادر جیلانی، آپ تو فرما رہے ہیں کہ آج سے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، خدا کی قسم آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سینے پر بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آخر میں ایک بات میں چھوٹی سی کر کے اپنی بات کو یہیں پر ختم کر دوں گا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو میں بتاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ آپ کا ہوا کرتا تھا۔ کچھ صحابہ آئے اور صحابہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی صوم وصال یعنی 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم نہیں رکھ سکتے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ ہمیں منع کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں لیس احد کمثلی، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی میری مثال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنا حبیب بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اور میری شان یہ ہے اگرچہ میں روزے میں ہوتا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ بس میں نے آخری بات آپ سے کہی تھی اور اسی پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ لیس احد کمثلی، تم میں سے کوئی ایک میرے برابر نہیں ہو سکتا، میری مثل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنیے گا، وہ فیضان جو آپ علیہ السلام کے خون مبارک کی برکت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو نصیب ہوا، وہ فیضان کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں ہیں، بستر حلالت پر ہیں، مریدین ساتھ موجود ہیں، جمع غفیر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، جس طرح میں بتاؤں آپ کو، جس طرح میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس احد کمثلی، میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی میری مثال نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، آج عبد القادر یہ اعلان کر رہا ہے کہ زمانے میں کسی ولی کو میرے جیسا نہ سمجھنا اور مجھے کسی کی طرح نہ سمجھنا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ایک بنائے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ایک بنایا۔ زمانے میں کوئی میری مثال نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور ناک لگے گا۔ سبحان اللہ۔ سب کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالامال فرمائے۔ ہمارا توفیق